آج ایک خاص دن ہے. آج ہم گرو پرب کا تہوار مناتے ہیں. یہ جو گرو پرب ہے دراصل گرو نانک دیو جی کی برتھ اینیورسری کے طور پر ہم اس دن کو مناتے ہیں. اس دن پر ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست جڑ چکے ہیں منگت سنگھ جی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. شکریہ جی. ہمارے ناظرین شاید نہیں جانتے کہ آپ ریلیجس اسکالر ہے, رائٹر ہے, پوئٹ ہے. جو گرو نانک دیو جی ہے ان کی جو تعلیمات رہی پوری انسانیت کے لیے وہ کیا تھی, ہمارے ناظرین کو بتائیں. گرو نانک صاحب نے اپنی پوری زندگی جو سکھ دھرم کے پرچار کے حوالے سے جو بات کی ہے, انہوں نے اہل انسانیت کی ایکولیٹی کے لیے بات کی ہے. نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, اور انہوں نے بالکل کسی دین کے علمبردار ہوئے ہیں جنہوں نے عورت کے حقوق کے لیے نعرہ مارا ہے. پانڈ جمیے پانڈ چلن ویا ہے. اس نے بولا ہے عورت سے ہم پیدا ہوتے ہیں, عورت ہماری بیٹی بنتی ہے, عورت ہماری شریک حیات بنتی ہے. اس کو ہم چھوٹا کیوں کہتے ہیں, اسے ہم نیچ کیوں کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے راجے مہاراجوں کو جنم دیتی ہے. تو عورت جو ہے جنمی ہے اس دنیا کی, تو عورت کے جو حقوق ہیں اس کو وہی درجہ حاصل ہے جو مرد کو حاصل ہے. عورت چھوٹی نہیں ہو سکتی, عورت نیچ نہیں ہو سکتی ہے. اور گرو نانک صاحب نے جو بیسک جو بنیادی جو ان کی تعلیم ہے, کال کھائے کے چھٹوں دے نانک راہ پچھانے چھے, انہوں نے بولا ہے کرت کرو نام جپو تے ونڈ چھکو. آپ حق حلال کی کمائی کریں اور صرف اور صرف اس ایک پروردگار کا عبادت کریں, اور جو آپ کماتے ہیں حق حلال سے وہ بانٹ کے کھائیں. آپ کے جو ہمسائے ہیں دیکھو وہ ضرورت مند تو نہیں ہے, ان کو ہم دیں. اور انہوں نے ہمیں شبد گرو کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کسی بت پرستی کی نہیں, کسی شخص پرستی کی اس عبادت سے نکال کے انہوں نے صرف خدا پرستی کی عبادت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے. یہ گرو نانک صاحب کی جو بنیادی تعلیم ہے, اور اسی تعلیم کو ہم ہمیشہ آگے جنریشن تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل جو اس وقت کے تو انہوں نے بولا کاجی کوڑ بول میں بھول گیا, تو جس کا مفہوم جو ہے کہ کچھ لوگ صرف پیسوں کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں, دھرم کا استعمال کرتے ہیں. تو ان کا نقطہ نگاہ ہوتا ہے ہم دھرم کو استعمال کر کے پیسے زیادہ سے زیادہ کیسے کمائیں, کس ڈھنگ سے کمائیں. گرو نانک نے کہا کہ دین کے راستے میں پیسے کا کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے. دھرم وہی اچھا ہے جو کسی کو نقصان نہ کرے. نہ ہندو بڑا ہے نہ مسلمان بڑا ہے, شم ابلا باجو دونوں روئے. عمل کے بغیر دونوں روتے ہیں. سب سے بڑا جو ہے وہ عمل ہے. عمل جو کیتے دنیا میں درگاہ آئے کام, جو دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں وہی ہمیں اس خداوند کریم کی درگاہ میں لے کے جاتے ہیں, وہی ہمارے وہاں کام آتے ہیں. وہاں کوئی دھن دولت, کوئی پراپرٹی, کار, بنگلہ کام نہیں آتے ہیں, وہاں ہمارے عمل کام آتے ہیں. اور ہم جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہی ہمیں اگلے جہان میں ملے گا. کسی اور کے وسیلے سے ہمیں وہاں کچھ اور نہیں مل سکتا ہے, وہی ہم کو مل سکتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں. اور گرو نانک صاحب نے بالکل ہم کو, ان کی جو بنیادی اور تعلیم تھی وہ تعلیم یہ تھی, ہر انسان کو رہنے کا حق ہونا چاہیے, بولنے کا حق ہونا چاہیے, ہر انسان کے پاس مکان ہونا چاہیے, ہر انسان کو کھانے کے لیے روٹی ملنی چاہیے. یہ گرو نانک صاحب کی تعلیم کے بیسک جو فنڈامنٹل ہے وہ یہی ہے. تو میرے خیال سے اسی سے ہم جو آج لنگر کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں وہ بھی وجود میں. لنگر کا جو کانسیپٹ آپ آج کل دیکھتے ہیں, گرو نانک صاحب کو اپنے پتا جی نے 20 روپے دیے تھے, جاؤ جی آپ کچھ کاروبار کرو. انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھوکے لوگ کسی جگہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, تو انہوں نے ان 20 روپیوں سے ان کے کھانے کا اہتمام کیا. تو میرے خیال میں یہی وہ فکس ڈپازٹ ہے گرو نانک صاحب نے جو سکھوں کے لنگر کے روایت کے حوالے سے کیا ہوا ہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھو گے سکھوں کے جس گردوارے میں بڑا دن ہو یا چھوٹا دن ہو یا عام دن ہو, لنگر 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آ کے آپ کھانا کھاؤ بھوکے پیٹ, کیونکہ بھوکے پیٹ آپ خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. آ کے رہو, کیونکہ جو دھرم سال جو خداوند کریم کا جو گھر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جہاں کسی کو رہنے کے لیے جگہ ملنی چاہیے, آسرا ملنا چاہیے, کھانا ملنا چاہیے. اور اسی حوالے سے ہمارے گردوارے آج بھی لنگر سرو کر رہے ہیں کہ کوئی دنیا میں بھوکا نہ رہے. اور لاکھوں کی تعداد میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو گولڈن ٹیمپل جو ہے ہمارا, وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہر دن اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں انہیں سرو کیا جاتا ہے, انہیں فوڈ ایک ساتھ میں بیٹھ کے سارے کھاتے ہیں. نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. گرو نانک صاحب نے یہی کہا ہے کہ نہ کوئی بڑی ذات کا ہے نہ کوئی چھوٹی ذات کا ہے. ہمارے جو 10 گرو صاحب کا فلسفہ, انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن لوگوں کے وقت کی سرکار نے یا وقت کے مذہبی جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے درکار دیا تھا, انہوں نے ان کو لتار دیا تھا, ان کو اکٹھا کر کے اہل انسانی کی تعلیم دی. اور وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سکھ دھرم میں شامل ہوئے,
تو اس طرح سکھ دھرم کی بنیاد گرو نانک صاحب نے رکھی, اور گرو نانک صاحب کی سکھ دھرم کی بنیاد کے جو 3 فنڈامنٹل ہے, کرت کرو, نام جپو تے ونڈ چھکو. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں, کئی سارے لوگ شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسا کہا جاتا ہے گرو نانک دیو جی یہاں کشمیر آئے ہیں, کچھ کہتے ہیں 1 مرتبہ آئے, کچھ کہتے ہیں 2 مرتبہ آئے, آپ کیا مانتے ہیں؟ تاریخ کے حوالے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرو نانک صاحب یہاں تقریباً 1516 میں آئے ہیں, جب انہوں نے اپنے دوسرا جو ان کا مشنری ٹور تھا وہ کر رہے تھے, اسی سلسلے میں وہ وائے لداخ سے کشمیر میں داخل ہوتے ہیں. کشمیر میں داخل ہو کر ہاری پربت پر جاتے ہیں, شنکراچاریہ جاتے ہیں, پھر یہاں ہندوؤں کا بڑا تیرتھ ہوتا ہے مٹن, تو مٹن میں جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ پنڈت برہم داس سے ملتے ہیں. پنڈت برہم داس کے ساتھ کافی بحث مباحثہ ہوتا ہے, اور پنڈت برہم داس کشمیر میں پہلے سکھ بنتے ہیں جو گرو نانک صاحب پہ ایمان لاتے ہیں. تو پھر ان کو گرو نانک صاحب یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ کشمیر میں رہ کے سکھ دھرم کا پرچار کرو. جی, تبھی سے ہوا ہے. لیکن گرو نانک صاحب کے جو بڑے فرزند تھے بھائی سری چند جی, وہ بھی کشمیر میں آئے تھے اور وہ کافی دیر یہاں رہے. جو آپ سری چند مندر دیکھتے ہو شکتی سیٹس کے پاس, یہاں وہ بیٹھتے تھے, یہاں بیٹھ کے وہ تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو سکھ دھرم کے بارے میں معلومات دیتے تھے. لیکن بعد میں کچھ سیاسی ادلا بدلی کی وجہ سے وہاں سے گردوارہ ہٹ گیا اور مندر بن گیا. تو لیکن یہ گرو نانک صاحب کے بیٹے کی یاد میں وہ مندر آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے مندر. جی, بہت بہت شکریہ اس حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک معلومات پہنچانے کے لیے. آپ کو اس دن کی بہت بہت مبارک ہو. میں بھی بھول گیا تھا شروع میں لوگوں کو مبارک دینا. اہل انسانیت کو, میں کسی خاص دھرم کسی فرقے کو مبارکباد نہیں دینا چاہتا ہوں. اہل انسانیت کو آج گرو نانک صاحب کے جنم دن کی لاکھ لاکھ مبارکیں ہیں, کیونکہ گرو نانک صاحب کو کسی نے شاہ فقیر کہا ہے, کسی نے بابا نانک کہا ہے, کسی نے گرو نانک کہا ہے. وہ سب کے ہیں, وہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں. سنیں جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.